ایڈولف ہٹلر آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں وہ عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جب اس نے بندوق اٹھائی تو پوری دنیا اس کے بدلے کی آگ میں جھلس کر رہ گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے اسی ظالم ترین شخص ہٹلر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ میں ہوں عشمت شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف انفارمیشن۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم اس قدر کم تھی کہ اسے کالج میں صرف اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ مطلوبہ معیار پر نہیں اترا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ہٹلر تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر روزی روٹی کمایا کرتا تھا۔ 1913 میں وہ جرمنی چلا آیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے پہلی بار میدان جنگ میں اترا۔ برطانیہ نے جرمنوں کے خلاف زہریلی گیس چھوڑی تو سب کی طرح ہٹلر کو بھی ماسک پہننا پڑا، لیکن اس کی مونچھیں اس ماسک کے اندر پوری نہ آتی تھیں، لہٰذا اس نے مونچھیں ماسک کے سائز کی کٹوا لیں اور یوں اس کا وہ چہرہ سامنے آیا جس سے وہ آج تک جانا جاتا ہے۔ اسی گیس کے باعث ہٹلر جزوی طور پر بینائی سے محروم ہو گیا، لیکن علاج کروانے سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نازی پارٹی کہلائی۔ ہٹلر نے نازی پارٹی کا پرچم خود ڈیزائن کیا، جس میں اس نے سواستکا کا نشان شامل کیا۔ یہ ہندوؤں کا مقدس نشان ہے، جس کے معنی اچھی قسمت کے ہیں۔ دراصل جرمن سمجھتے تھے کہ ہندوستانی اور جرمن قومیں ایک ہی نسل یعنی آریائی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہٹلر سواستکا کو آریہ نسل کی علامت سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے اسے نازی پارٹی کا نشان بنا دیا۔ لیکن جو نشان روحانیت، فلاح اور خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسے ہٹلر نے دنیا میں تباہی اور دہشت کی علامت بنا دیا۔ 1921 میں نازی پارٹی نے ہٹلر کو اپنا چیئرمین منتخب کیا۔ 1923 میں ہٹلر نے حکومت کا تختہ الٹنا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اسے 5 سال قید کی سزا ہوئی۔ قید میں اس نے اپنی کتاب مائن کیمپف یعنی میری جدوجہد لکھی۔ ہٹلر کو اس کے سیاسی تعلقات اور اچھے رویے کے باعث قید سے 1 سال بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ 10 اپریل 1932 کو انتخابات میں ہٹلر کو شکست ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور جنوری 1933 میں ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی اقتدار میں آ گئی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا۔ چانسلر بننے کے بعد اس نے نازی پارٹی کو فروغ دینا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہر حربے کو آزمایا۔ اس نے اپنے دور میں اپنی لکھی کتاب کو پڑھنا لازمی قرار دیا اور اس کتاب کی 1 سال میں 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کتاب میں ہٹلر نے یہودیوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور جرمن قوم کی ناکامی کی وجہ بھی یہودیوں کو ہی قرار دیا۔ لیکن ہٹلر کے چانسلر بننے سے صرف 1 ماہ پہلے ایک 52 سالہ یہودی حالات کو بامتے ہوئے چپکے سے ملک سے نکل گیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے بعد میں اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن اس نے اسے شکریہ کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان تھا اور اس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ ہٹلر نے اپنے دور حکومت میں اپنے مخالفین کو ختم کرنا شروع کر دیا اور یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل عام کو چھپانے کے لیے ہٹلر نے 1936 میں جرمنی میں اولمپک کھیلوں کو متعارف کروایا۔ جنوری 1939 میں جرمن پارلیمان میں ایک تقریر کے دوران ہٹلر نے کہا کہ ایک اور جنگ یورپ سے یہودیوں کا خاتمہ کر دے گی۔ Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen, dass das nationalsozialistische Deutschland keine Feindschaft mit anderen Völkern will. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde,
und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. لاکھوں انسانوں کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر ایک قوم پرست اور نسل پرست نظریاتی تھا۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور یوں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک طرف ہٹلر عالمی فوجوں سے لڑ رہا تھا اور دوسری جانب اس کی قائم شدہ لیبارٹریوں میں ظلمت کی داستان رقم ہو رہی تھی۔ لیبارٹریوں میں یہودیوں کو طرح طرح کے تجربات کے بعد دردناک موت دی جاتی۔ اسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ ہٹلر پر 1,10,00,000 افراد کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ 1945 تک ہٹلر جنگ عظیم میں شکست سے اس قدر مایوس ہو چکا تھا کہ اس نے 30 اپریل 1945 کو اپنی بیوی کے ہمراہ خودکشی کر لی۔ آج ہٹلر کو اس قدر ناپسند کیا جاتا ہے کہ برطانیہ میں ایک بچے کا نام ہٹلر رکھنے پر والدین کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ہٹلر تو مر گیا، لیکن دوسری جنگ عظیم نے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ پاکستان، انڈیا سمیت بہت سے ممالک آزاد ہوئے، جنگیں روکنے کے لیے اقوام متحدہ بنائی گئی اور ایٹمی اسلحے پر پابندیوں کے معاہدے ہوئے۔